اپنا جگاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر ادب سے سر کو جھکاؤ حسین کے در پر، حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کا ہوسٹ سید ناصر آغا حاضر خدمت ہے۔ تمام حاضرین کو، سامعین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماہ شعبان اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سورج لے کر طلوع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی مبارکباد میں تمام عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ شعبان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور خاص بات کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادتیں ہمیں دین، صبر اور ہدایت کا درس دیتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند سوالات کی نشست ہم نے آج قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم پر رکھی ہے، جسے ہم ایک فکری اور اعتقادی انداز سے اپنے مہمان علامہ صابر حسن صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے ہم کریں گے اور ہم اپنے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک۔ اس شعبان کی آمد کی، اور خدا بند عالم ہمیں یہ خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ پہلا سوال میں آپ سے ہی کروں گا کہ جیسا کہ ہمارا عنوان ہے حسین منی، اس کے متعلق پہلا سوال جو میرا ہے وہ بتائیے کہ قرآن میں منیت کا تذکرہ کن کن کی شان میں آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضور سرور کونین کی یہ مشہور و معروف حدیث حسین منی و انا من الحسین، اس حدیث مبارکہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں حسین یہ اسم مبارک ہے، اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ منی ہے۔ منی جو ہے وہ نسبت ہے، لہذا ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ منی کی حقانیت، گہرائیاں اور معراج کیا ہے۔ لہذا ہم نے جب سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات میں مطالعہ کیا تو ہمیں متعدد مقامات پر یہ لفظ منی نظر آیا۔ میں دو حوالے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں، اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اللہ کے کلام، جس کا عنوان حدیث قدسی، وہاں سے میں بیان کروں گا۔ جو پہلی بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور یہ دعا سورہ مبارکہ ابراہیم میں ہے۔ اس دعا کا خلاصہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ بت پرستوں سے تھا، اور بت پرستوں سے جو مقابلہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں اور اپنی نسل اور اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی اس بت پرستی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام زمانے کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو بت پرست ہے، اور ایک حصہ جو جناب ابراہیم کا ماننے والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ہیں، بس انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن تبعنی فإنہ منی۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں مکمل آیت میں نے تلاوت نہیں کی ہے، اس کا ایک حصہ فمن تبعنی، جو میرا اتباع کرے گا، فإنہ منی، یعنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام جو اپنی ذات سے دے رہے ہیں، اس میں یہ قید لگا رہے ہیں کہ وہ میرا اتباع کرنے والا ہو۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں کہ جو بت پرست ہیں، اور جنہوں نے بت پرستی کو ترک کر دیا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فمن تبعنی فإنہ منی۔ یہ جناب قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت ہے۔
آیت کا حصہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم بہت اہم اس پر توجہ دیں گے، یہاں پر لفظ ہے اتباع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کرنے والا الگ ہو گیا اور جو اتباع کا منکر ہے وہ الگ ہو گیا۔ یہ ایک مقام ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے بیان کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کی خدمت میں دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ حوالہ جناب قوم ظالم بادشاہ کے ظلم اور تعدی سے جب پریشان ہو گئی تو اس زمانے کے نبی کے پاس آئی اور آ کر شکایت کی کہ یہ بادشاہ جو جالوت ہے یہ سرکش ہے اور ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا سردار بنائیے کہ جو ہماری سرپرستی کرے۔ اور جناب سردار بنا دیا گیا۔ سردار کی دو صفتیں بتائی گئیں، ان اللہ اصطفیٰ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم۔ خلاصتاً جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس میں 3 الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ نے، اصطفیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ، ہم نے چن لیا، یعنی چنا کس نے؟ اللہ نے چنا۔ اور یہ جو چنا ہے تو 2 صفتیں بتائی ہیں، زادہ بسطتاً فی العلم، یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی جسے چنا گیا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ عالم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جسم، جسم سے مراد کوئی باڈی نہیں ہے، جسم سے مراد ہے حوصلہ مند ہونا، شجاع ہونا، بہادر ہونا۔ لہذا پہلی بات جو جناب ابراہیم کی آیت میں آئی ہے وہ اتباع ہے۔ یہاں پر جو ارشاد ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ کوئی سردار چاہیے، تو سردار تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنا دیا، اور طالوت کی 2 خوبیاں بیان کر دی کہ وہ عالم بھی ہے اور بہادر اور شجاع بھی ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے قوم کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کامیابی کا زینہ اور کامیابی کا ذریعہ امتحان ہوا کرتا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کے سورہ مبارک بقرہ کی 124 نمبر کی آیت کے ابتدائی حصے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ، یہاں پر امتحان لیا گیا، یعنی بغیر امتحان کے کامیابی کی نوید دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے جناب طالوت کو سردار تو بنا دیا، لیکن جو ان کے ساتھی تھے ان سے اللہ نے امتحان لیا۔ یہ امتحان کاہے کا لیا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لیا، یعنی پانی۔ نہر کا مطلب ہے پانی۔ اور اس کے بعد کہا فمن شرب منہ فلیس منی، یہ امتحان ہے کہ پانی مت پینا، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر پھر 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ جنہوں نے پانی پی لیا اور ایک گروہ کے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا، پھر پروردگار نے حکم دیا کہ ہاں 1 چلو پانی ضرورت ہے حیات کے لیے، لہذا 1 چلو پانی آپ پی سکتے ہیں۔ لہذا یہاں پر لفظ آیا فَلَيْسَ مِنِّي، یعنی پانی پینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم حسین منی سمجھ رہے ہیں، اور حسین منی میں یہ ایک لفظ بہت گہرا ہے۔ یہ 2 مقامات میں نے قرآن مجید سے بیان کیے ہیں۔ ایک منزل حدیث قدسی میں ہے، اور حدیث قدسی میں پوری تفصیلات سورہ مبارکہ برات کی وہ تشریح اور سورہ برات کی تبلیغ، کن کو جا کر یہ سورہ سنانا ہے؟ مکے میں آنے والے حاجیوں کے لباس میں وہ کافر کہ جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، انہیں جا کر جناب علی یہ پیغام دینا ہے۔ اس کی تفصیلات دیکھیے گا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اب جناب یہ تیسری چیز جو میں حدیث قدسی سے بیان کر رہا ہوں، اس پر آپ غور کیجئے گا، اس لیے کہ جناب حضور سرور کونین سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اور قرآن میں جو فرق ہے اہل علم جانتے ہیں۔ وہاں پر ارشاد ہوا لا یبلغھا، تبلیغ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، الا انت،
اے حبیب سوائے آپ کے، اور رجلم من کا، پھر یہاں پر من آ گیا، حضرت ابراہیم والی آیت میں منی آ گیا، وہاں پر فلیسا منی آیا، یہاں پر پھر من کا آ گیا، الا انتا اور رجلم من کا، لہذا رسول اللہ جائیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے تبلیغ کریں، یعنی آیات سنانی ہے۔ آیات سنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فر سنانا نہیں ہے، بلکہ انہیں پیغام دینا ہے کہ یہ آخری سال ہے، اس کے بعد تم مکے کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ جرأت تھی، یہ شجاعت تھی اور تبلیغ کا کام تھا، لہذا حدیث قدسی نے کہا کہ یا تو آپ جائیں، یہ تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ اور رجل من، اور وہ مرد کہ جو مقام منیت میں آپ کے ساتھ شامل ہوگا۔ یہ 3 منزلیں میں نے طے کی ہیں۔ آئیے اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف چلتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین۔ تو اب جناب علی یہاں پر پہلا حصہ حسین منی جو ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یہ نسبت ہے۔ اور جب نسبت ہے تو ایک جملہ بہت غور طلب ہے کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام 4 افراد کا اتباع کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، امام علی مقام کسی 5ویں شخص کی پیروی نہیں کر سکتے، فقط 4 افراد کا اتباع کریں گے۔ حضرت ابراہیم والی آیت یاد کریں، فمن تبعنی، میرا اتباع کرنے والا۔ امام علی مقام اتباع کریں گے آن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، شہزادی سلام اللہ علیہ کا، اور اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، کائنات عالم کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام علی مقام کا اتباع کرے۔ امام کسی کا اتباع ان 4 کے علاوہ نہیں کریں گے، اور پوری کائنات حسین ابن علی کا اتباع کرے گی۔ یہ مقام منیت ہے، اور حسین منی یہ جو ایک منزل ہے، اس میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک نے اپنی ذات سے نسبت دی ہے۔ جو ذات رسول سے نسبت پا جائے، سب کو چاہیے کہ اس کی بیعت کرے، نہ کہ اس سے مطالبہ بیعت کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ آپ نے بہت خوب انداز میں علمیت کو بہت مفصل انداز میں آپ نے ڈیفائن کیا۔ اور اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زبان نبی اکرم میں منی کی معراج بیان فرمائیں۔ جی، چونکہ ابھی ہم نے جو بات بیان کی ہے قرآن کے حوالے سے، تو چونکہ ہم نے حدیث کو بیس بنایا ہے، ہاں قرآن کے حوالے سے ہم نے بیان کیا، ابھی ہم حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ حسین منی یہ ایک حصہ ہے۔ اچھا، یہ نسبت کس سے ہے؟ یہ نسبت اگر آپ کہیں گے تو جناب پہلی منزل ہے خدا اور نبی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم کی بات آپ کریں گے تو نبی اکرم، یعنی نبی اکرم کیا؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے ایسے نمائندے ہیں کہ جو سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں، اور پوری کائنات میں ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اور جب ختم نبوت کی مہر لگ گئی تو اب دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب نبی اکرم بس اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے، تو نبی اکرم جو تعارف کروا رہے ہیں، چونکہ اب کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے، لہذا جناب یہاں پر فرمایا حسین مجھ سے ہے، تو اب کہیں اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر توجہ مرکوز کی جائے گی تو فقط ان لوگوں کی جانب کہ جن کو نبی اکرم نے مقام منیت میں داخل کیا ہے۔ مقام منیت میں علی منی، فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی، حسین منی۔ سبحان اللہ۔ یہ معراج ہے نبی اکرم کی۔ اب اس کا اگلا مرحلہ انا من الحسین، میں اگلا مرحلہ بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ یہ انا من الحسین جو ہے یہ بہت گہرا مرحلہ ہے۔ میں حسین سے ہوں، یہ میں حسین سے ہوں، یہ تعجب خیز بات ہے کہ وہ نبی اکرم کہ جو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی،
کہ بغیر کچھ کہتے ہی نہیں ہیں وہی آئی اور کہا، تو حسین منی کی نسبت مختلف پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن انا من الحسین یہ ایک پہلو بیان ہوگا کہ اللہ نے حسین کو نبی سے نسبت دی ہے اور نبی کو حسین سے نسبت دی ہے، یعنی اسلام اور اسلام کی پوری شریعت یہ مکمل ہو گئی نبی کے زمانے میں تبلیغ کے ذریعے سے، لیکن خطرات چونکہ موجود تھے، لہذا خطرات کی وجہ سے جن لوگوں کو منیت میں داخل کیا ہے وہی دین کے محافظ ہوں گے، وہی شریعت کے محافظ ہوں گے۔ بالکل، جیسا کہ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا بلکہ آپ سے کہ حضور نے امام علی مقام کو منیت میں جو داخل کیا ہے اس کی تشریف جو آپ نے اس طرح بیان کی، یعنی انا بن الحسین کی تشریح آپ بیان سے آ رہے تھے، قبلہ بہت شکر گزار ہیں اور بہترین انداز میں اور بہت مفصل انداز میں آپ نے ناظرین اور سامعین کو آپ نے حسین المنی وعلی بن الحسین کی تشریح سے مستفیض فرمایا، بہت شکر گزار ہیں اللہ، بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا، اور آپ کی اجازت سے میں 2-3 بند مولا حسین کی شان میں بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں نصیب اپنا جگاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر ادب سے سر کو جھکاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر جہان بھر کی تمہیں نعمتیں عطا ہوں گی، قبول حاجتیں ایک پل میں باخدا ہوں گی، بس ایک بار تو آؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر یقین ہے ہم کو امام زمان آئیں گے، جہاں میں پھیلے ہوئے ظلم مٹائیں گے، دعا لبوں پہ جلاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر فلک سے آ کے ملائک کریں گے خود حیرت، تمہیں زمانے میں ناصر ملیں گی وہ عزت، علی کی مدح سناؤ حسین کے در پر، حسین